ماہ سیام کا ہر لمحہ رحمتوں، برکتوں اور نور بھری ساعتوں سے لبریز ہوتا ہے۔ عاشقان رسول کے دلوں میں عبادتوں کی حلاوت جگا کر شب و روز نیکیوں میں گزارنے کا ایسا درس دیتا ہے کہ ہر کسی کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ حالت روزہ اور اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کی عبادت، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت اور دیگر ذکر و اذکار میں مصروف گزرے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل 1436 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ 2 مرتبہ مدنی مذاکرہ قرب افطار، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں، سلسلہ فیضان رمضان۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ میں جمیل احمد اتاری فاضل نگر لال کلا سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے بتائے روزے کی حالت میں مسواک کرنا کیا روزے پر اثر ہوتا ہے؟ روزے میں مسواک سے متعلق انہوں نے پوچھا ہے۔ اصل یہ ہے کہ روزے میں کوئی بھی چیز جب جائے گی تو وہ روزے کو توڑ دے گی۔ صحیح۔ تو اب عام حالت کے اندر اگر نارمل مسواک کرتے ہیں، وہ چاہے تر ہے یا خشک ہے، تو اس کے کرنے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل مبارک جو ہے وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کی حالت میں مسواک شریف فرمائی۔ ماشاءاللہ۔ اور مسواک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے زیادہ جو ہے وہ پسندیدہ سنت مبارکہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے کو اگر اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو اس کو فرض قرار دے دیتا۔ صحیح۔ لیکن یہاں پر ایک اور پہلو بھی ہے کہ مسواک جو ہے وہ آج کل جدید دور کے اعتبار سے جس طرح سب چیزوں میں نت نئی جو ہے وہ جدت آتی آ رہی ہے، مسواک میں بھی آ گئی ہے کہ مسواک جو ہے وہ کیمیکل والی، خوشبو والی مختلف قسم کی مسواکیں استعمال ہوتی ہیں کہ اگر ان کو کریں گے تو اس صورت کے اندر ان سے جھاگ ایک پیدا ہوتا ہے پیسٹ کی طرح کا، وہ جو ہے اندر جانے کا خطرہ موجود ہوتا ہے، یا اس میں جو کیمیکل ہوتا ہے اس کیمیکل کے جو ہے وہ تھوک کے ساتھ جو ہے وہ حلق سے نیچے اتر جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو ان مسواکوں کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو عام مسواک ہے، سمپل ہے، اس مسواک کو کر لیں تو اس کے اندر جو ہے وہ حرج نہیں ہے۔ اسی طرح چونکہ مسواک سے ریلیٹڈ ہی مسئلہ ہے ٹوتھ پیسٹ کا، جی، تو ٹوتھ پیسٹ کے اندر بھی چونکہ اس بات کا غالب گمان ہوتا ہے کہ اس کے اجزاء جو باریک باریک ہوتے ہیں وہ تھوک کے ساتھ مل کر جو ہے وہ حلق سے نیچے اتر سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس لیے حالت روزہ کے اندر جو ہے وہ ٹوتھ پیسٹ سے بھی منع کیا جاتا ہے کہ حالت روزہ کے اندر ٹوتھ پیسٹ نہ کریں، اور اگر کسی کے اجزاء کیا کسی نے اور حلق سے اجزاء اتر گئے تو روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ الٹی رک رک کر آ رہی ہے، جی، اس کا کوئی جواب؟ الٹی سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، یہ ایک عالمگیر جو ہے وہ مسئلہ ہے جو کہ لوگوں میں بڑی غلط فہمیوں کا باعث بنتا ہے۔ جی، اور کئی لوگ جو ہے وہ الٹی آنے پہ روزہ توڑوا بھی دیتے ہیں کہ بھائی الٹی آ گئی بس اب آپ پانی پی لیں روزہ ٹوٹ گیا آپ کا۔ تو دیکھیں، الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور خود بخود الٹی آئے تو اس سے تو روزہ ہرگز نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ منہ بھر ہو یا اس سے کم ہو۔ یہ تو ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ رک رک کر آ رہی ہے، تو اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ بھائی منہ بھر کے جو ہے وہ بار بار آ رہی ہے، اور ایک یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی الٹی جو ہے وہ رک رک کر آ رہی ہے۔ تو اگر تھوڑی تھوڑی الٹی خود بخود آ رہی ہے تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ صحیح۔ اور اگر منہ بھر بھی خود بخود آتی ہے تو بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ ٹوٹتا ہے 2 صورتوں کے اندر الٹی میں۔ ایک تو یہ کہ منہ بھر جو ہے وہ قے کوئی جان بوجھ کر کرے، کہ مثلا جو ہے وہ حلق میں انگلی ڈال کے جو ہے وہ قے کرے، تو یہ منہ بھر جو ہے وہ قے کرنا ہے۔ اب اگر یہ منہ بھر آئی، منہ بھر سے مراد یہ ہے کہ بلا تکلف اسے روکا نہ جا سکے۔ صحیح۔ کہ اگر منہ میں کوئی چیز آتی ہے تو پریشر کی وجہ سے اور اپنی زیادتی کی وجہ سے وہ جو ہے وہ لبوں کو کھول کر باہر آ جاتی ہے، تو یہ منہ بھر جو کی تعریف ہے۔ تو اس صورت کے اندر روزہ ٹوٹ جائے گا کہ منہ بھر قے جان بوجھ کر جو ہے وہ کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ قے جو ہے وہ منہ بھر جو ہے وہ آئی
خود بخود اور اس میں سے جان بوجھ کر کوئی چیز واپس لوٹا لی. ٹھیک. تو اب اس میں سے اگر کوئی اس طرح کوئی چیز لوٹا لیں گے اور وہ چنے کے برابر ہوگی تو اس صورت کے اندر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. عام حالت کے اندر اگر صرف خود بخود الٹی آئے، اور کوئی بھی الٹی جو ہے وہ جان بوجھ کر کرتا نہیں ہے عموماً، صحیح، تو خود بخود الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس میں یہ ہے کہ جب الٹی آئے تو اچھے طریقے سے کلی وغیرہ کر کے جو بھی کھانے وغیرہ کے اجزاء منہ میں آئے ہیں ان کو مزید کلی کر کے باہر تھوک دیں اور اپنے روزے کو جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں. میرا نام محمد اشرف اتاری ہے اور میں امریکہ کے اسٹیٹ کیلیفورنیا سے کال کر رہا ہوں. اسلامی بھائی سے معلوم کرنا تھا کہ کوئی چیز گم ہو جائے، مثال کے طور پر چابی وغیرہ، تو اس کے ڈھونڈنے کا کوئی وظیفہ ہو تو برائے کرم عنایت فرما دیجیے. چابی وغیرہ گم ہو گئی ہے تو اس کے ملنے کے لیے تو ان کہتے ہیں جہاں پہ یہ گم ہوئی ہے وہاں پر یہ سورہ طارق ایک بار اس کو پڑھ لیے، انشاءاللہ اس سورہ طارق کے پڑھنے کی برکت سے جب وہ آپ کی یہ گمی ہوئی چیز مل جائے گی. لیکن اس میں احتیاط یہ رکھیے کہ جب بھی کوئی آپ وظیفہ یا تلاوت کرنا چاہیں تو اس میں تلفظ کی درستگی یہ ضروری ہے. اگر بالفرض تلفظ آپ کے درست نہیں ہوں گے تو اس وظیفے کا یا اس تلاوت کا آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اس کے بعد سلسلہ ہوا ایمان کی شاخیں. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. رحمت الہی کے حوالے سے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں کہ تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. ایک روایت میں آتا ہے جب تمام جہنمی اور اس کے ساتھ اہل قبلہ میں سے جن کو اللہ چاہے گا جہنم میں جمع ہو جائیں گے تو کفار مسلمانوں سے کہیں گے کیا تم مسلمان نہیں تھے؟ یعنی جب جہنم میں مسلمان اور کفار جمع ہوں گے تو کفار مسلمانوں کو تانا دیں گے، کہیں گے تم مسلمان نہیں تھے؟ وہ جواب دیں گے کیوں نہیں؟ وہ پوچھیں گے تو تمہیں تمہارے اسلام نے کیا فائدہ دیا کہ تم ہمارے ساتھ جہنم میں ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم گناہوں میں پڑ گئے تھے، اسی کے سبب ہمارا مؤاخذہ ہوا. اللہ عز و جل ان کی گفتگو سن رہا ہوگا، پس اہل قبلہ میں سے جو لوگ جہنم میں ہوں گے ان کو نکالنے کا حکم فرمائے گا تو ان کو نکال دیا جائے گا. جب کفار یہ بات دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو جیسے وہ نکالے گئے ہم بھی نکالے جاتے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ترجمہ کنز الایمان، بہت آرزو کریں گے کافر کاش مسلمان ہوتے. ایک شخص پر عذاب قبر چھا گیا لیکن اس کے وضو کی نیکی نے اسے بچا لیا. ایک شخص کو شیاطین نے گھیر لیا لیکن ذکر اللہ عز و جل کرنے کی نیکی نے اسے بچا لیا. ایک شخص کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا لیکن اسے اس کی نماز نے بچا لیا. ایک شخص کو دیکھا پیاس کی شدت سے زبان باہر نکالے ہوئے تھا اور ایک حوض پر پانی پینے جاتا تھا مگر لوٹا دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کے روزے آ گئے اور اس نیکی نے اس کو سیراب کر دیا. پھر آپ نے ملاحظہ کیا رمضان کیسے گزاریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا کروڑ احسان ہے، جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اس نے ماہ رمضان جیسی نعمت ہمیں ایک بار پھر عطا فرمائی ہے. اور ماہ رمضان کے فیضان کے تو کیا کہنے، اس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے. اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور جو فرض ہے اس کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. اور اس مہینے میں جو روزہ دار ہے نا، اس کا روزہ رکھنا عبادت کرنے کا ثواب ملٹیپلیکیشن ہو جاتا ہے.
مگر روزہ دار سوتا ہے نا تو اس کا سونا بھی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے. یعنی آپ سوچیں کہ ہر گھڑی رحمت بھری ہے. اور عرش اٹھانے والے فرشتے جو رمضان میں یعنی روزہ دار دعا کرتے ہیں ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. اور حدیث پاک میں آیا کہ رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں. Very beautiful point. I was just reading in Faizan Ramadan, a book written by Amir Ahl Sunnah Damat Barakatuh Al-Aliyah regarding the blessings of Ramadan al-Kareem. A very beautiful point was mentioned there, that Ramadan is just like a rain, right? And Kaaba Sharif is just like a well. Wow, wow, wow. Kaaba Sharif, if you want to get the blessings, people they have to go there, spend, and then gain the blessings. Whereas Ramadan comes to their houses just like a rain. Allah. And subhanallah, it just distributes its blessings. Subhanallah. Across the globe. کیا بات ہے, کتنی خوبصورت بات فیضان رمضان میں انہوں نے پڑھی اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ کعبہ شریف جو ہے برکتوں رحمتوں کا منبع ہے. وہاں برکتیں رحمتیں برستی رہتی ہیں, مگر وہ مانند کنواں ہے کہ وہاں جا کر پانی نکالنا پڑے گا, برکتیں ملیں گی جائیں گے تو. مگر رمضان بارش ہے, سبحان اللہ, اور وہ جا کر برستا ہے, گناہ گاروں پر گویا رحمت کی برسات ہو جاتی ہے. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, دیکھنا ہے کہیں ہمارا دامن سوکھا نہ رہ جائے, کہیں ہم اس برسات سے محروم نہ رہ جائیں. پریپیئر ہو جائیں, تیار ہو جائیں, خوش ہو جائیں اور عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں. آپ جو بزنس کر رہے ہیں, جو جاب کر رہے ہیں, آپ کی اس جاب کی وجہ سے, آپ کی اس کاروبار کی وجہ سے آپ پر روزہ ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے, اور اتنا ڈیفیکلٹ, اتنا مشکل ہو رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے میں کمپلیٹ نہیں کر سکوں گا, تو روزہ نہ چھوڑیں. روزے کو نہ کہیں مجھے کام ہے, کام کو کہیں کہ مجھے روزہ رکھنا ہے, یہ فرض ہے مجھ پر. تو کام ہاف کریں, اپنے کام کو کم کریں تاکہ آپ روزہ پورا کر سکیں. اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے, اس میں کچھ ایسے ہیں کہ ماضی میں پہلے کسی سے روزے جو ہیں وہ رہ گئے اور وہ رکھنا چاہتے ہوں, یا اس میں کیا ہے کہ اس رمضان میں وہ اس پہ کیسے وہ اس کا پورے کر سکتا ہے, یا کفارہ ٹائپ کہیں جو بھی کہیں وہ کر سکتے ہیں. اگر روزے رکھے ہی نہیں تھے, شروع سے رکھے ہی نہیں, تو ایک روزے کی ایک قضا, کفارہ اس میں نہیں ہے. اور گناہ تو بہرحال ہوا, اگر بلا اجازت شرعی قضا کیا, کبیرہ گناہ ہوا, تو ان کی توبہ بھی کرے اور فی روزہ ایک روزہ قضا کرے. مثلا 2 رمضان کے چھوڑے تو ایک رمضان 29 روزے کا ہوا, ایک 30 کا ہوا, تو یہاں 59 روزے ان پر قضا کرنے ہوں گے. تو اسی طرح حساب لگا لیجئے. ظن اگر یاد نہیں ہے تو ظن غالب کرے, جہاں ظن قائم ہو جائے کہ میرے اتنے روزے قضا ہوئے ہوں گے, اتنے روزے قضا کر لے. چاہے تو احتیاطاً کچھ زیادہ کر لے تاکہ اپنے ذمے کو فرض باقی رہ نہ جائے. ظن کو گمان کہہ سکتے ہیں. گمان غالب, یعنی سوچ غالب, گمان مانے بھی سوچ, سوچ غالب آ جائے کہ میرے اوپر 50 روزے ہوں گے, نہیں 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 60 ہوں گے, 60 72 پر سوچ جمتی ہے کہ 72 ہوں گے. اب یہ نفس خامخواہ بولا نہیں نیچے آ جا تو نہ آئے, سوچ غالب آتی ہے 72 کی, تو اب 72 یہ قضا کر لے. پھر 2-4 اگر اوپر احتیاطاً کرنا چاہے تو یہ بھی کر لے, مگر اس پہ بھی نیت پھر قضا ہی کی کرے, تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا اس کو. پیارے بابا جان, مجھے ایک دعا بتائیے تاکہ مجھے سبق یاد ہوئے. یہ بیمار عابد نیا رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے. اس کے شروع میں جیسے ٹائٹل پیج کھولتے ہیں اس پہ لکھا ہے دینی کتاب یا اسلامی سبق پڑھنے سے پہلے ذیل میں دی ہوئی دعا پڑھ لیجئے, انشاءاللہ عز و جل جو کچھ پڑھیں گے یاد رہے گا. دعا یہ ہے, اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. اول آخر درود پاک پڑھ لیجئے. یہ دعوت اسلامی کی ہر کتاب میں لکھی ہوتی ہے دعا. اس میں بہت سارے اوراد و وظائف ہیں مختلف بیماریوں کے, اور بیماری کے کچھ فضائل بھی ہیں, مصیبت کے فضائل ہیں. اب پڑھیں گے تو انشاءاللہ میرے کو لگتا ہے کہ جو شوقین ہوگا اس کو پورا کیے بغیر شاید مزہ نہ آئے, اگر شوقین ہوگا تو. یہ جو رسالہ بیمار عابد جو منظر عام پر آیا ہے, تو اس میں بیماری کے فضائل کے ساتھ ساتھ مرگی کا روحانی علاج,
عیادت کے 7 مدنی پھول، اسی طرح بیماریوں کے 78 روحانی علاج، بخار کے 4 روحانی علاج، نیند نہ آنے کے 2 روحانی علاج، جادو کے 2 روحانی علاج، فالج لکوا کے 2 روحانی علاج، ہیپاٹائٹس کا روحانی علاج، یرقان کے 4 روحانی علاج، دانتوں کے درد کے 2 روحانی علاج، دانت کے درد کا اکثر عمل، پتے مثانے کی پتھری کا روحانی علاج، اور بھی اس کے علاوہ ناف کا روحانی علاج، احتلام کے 2 روحانی علاج، آنکھوں کے امراض کے 3 روحانی علاج، کان کے درد کا روحانی علاج، اور بھی اس میں کئی روحانی علاج موجود ہیں۔ تو یہ رسالہ تو باپا تقسیم کرنے میں بھی بہت اچھی اچھی نیتیں ہوں تو ثواب کا بھی زبردست ذخیرہ ہو جائے۔ مریضوں کی دعائیں لو یار، یہ بانٹو، کئی بیماریوں کا علاج ہے، انوکھا رسالہ یہ ان مانو کر دکھیاروں کو دیں گے نا تو انشاءاللہ ان کو صبر کرنے میں مدد ملے گی، امید ہے۔ تو اسپتال میں جا کر ایک ایک بیڈ پہ دے آنا چاہیے، کلینک پہ جہاں ویٹنگ روم ہوتا ہے وہاں 2-4 رکھ دینے چاہیے، لوگ پڑھیں گے، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ 2 روزہ تراویح، 3 روزہ تراویح، یہ تراویح نہیں ہوتی، مطلب 2 روزہ 3 روزہ تراویح نہیں بولتے، تراویح میں 2 روزہ تراویح میں ختم قرآن شاید اس طرح بولتے ہیں۔ نام اسی طرح دیے جاتے ہیں، 5 روزہ تراویح، 10 روزہ تراویح۔ تراویح تو سارا ماہ رمضان سنت الموقدہ ہے جی، یہ تو 10 روزہ تراویح بولتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ شاید اس سے بھی لوگ مس گائیڈ ہوتے ہوں گے یار کہ قرآن ختم ہو گیا تب تراویح گئی خلاص ہو گئی، نہیں، تراویح تو چاند رات سے لے کر آخری رات جو رمضان کی رہتی ہے روزانہ سنت موقدہ ہے، اور نہیں پڑھیں گے تو یہ مطلب برا ہے۔ البتہ یہ کہ اب اس میں ختم قرآن کیا جاتا ہے 3 دن میں، 5 دن میں، 7-10 دن میں، تو اگر کوئی صحیح قرآن پڑھے 3 دن میں جیسے تراویح میں تو یہ ہے جائز، گناہ نہیں ہے، مگر آج کل جس انداز میں پڑھے جاتے ہیں نا قرآن کریم 3 روزہ 10 روزہ، جو میں ہر جگہ تو ظاہر ہے میں نہیں جانتا، لیکن عام طور پہ جو سمجھ میں آتا ہے مطلب دنیا دیکھی بھالی ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے یہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے، اتنی اسپیڈ سے پڑھتے ہیں۔ تو یہ مطلب اگر یہ اسپیڈ کی وجہ سے حرف چبا جاتے ہیں تب تو اس طرح پڑھنا یہ گناہ ہے، تو پھر تو اگر ایک حرف بھی پورے قرآن کریم میں چب گیا، آدھا ہی نہیں ہوا، تب تو پورا قرآن ہوا ہی نہیں نا، قرآن کریم کی سنت نہیں ہوئی۔ تو یہ تو ہزاروں حروف چبا جاتے ہوں گے، اتنی سپیڈ سے جاتے ہوتے ہیں کہ پلے کچھ نہیں پڑتا، ان کی بڑی واہ واہ ہوتی ہے۔ تو یہ اصل بس رسم تراویح میں اس کو کہتا ہوں، اس طرح کی تراویح کو، اس میں صحیح قرآن پڑھا نہیں جا رہا، بس خالی ایک رسم ہے، اور لوگ مطلب آسانی یہ بیچارے سمجھتے ہیں، یعنی اس کا ایک نقصان یہ کہ اس میں سمجھتے ہوں گے کہ اب یہ کہ بس وہ ختم کر لیا قرآن کریم، اب تراویح نہیں پڑھنی، چھٹی ہو گئی، تو یوں عشاء کی بھی شاید چھٹی کر لیتے ہوں گے، تو عشاء تو سارا ہی سال فرض ہے، اور تراویح تو یہ نعمت تو صرف رمضان شریف میں حاصل ہے، ہم کو خوش دلی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، بوجھ سمجھ کر نہیں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ نمک چکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو جب ہم یہاں پہ وضو کرتے ہیں تو ہمیں پانی نمکین محسوس ہوتا ہے، تو آیا کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ برائے کرم اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔ نمک تو ویسے ہے کہ حلق سے نیچے اگر اترتا محسوس ہوا ذائقہ اس کا، ایسا اگر نمک کس نے لگایا تب تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا، کھارے پانی سمندر کے پانی سے وہاں حرج ہو جائے گا۔ اصل میں وہ پانی کا ہمیشہ ذائقہ ہوتا ہی ہے۔ بخاری شریف میں حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا کہ مسواک کرنا کیسا، تو جائز فرمایا، تو کہا کہ اس میں تو ذائقہ ہوتا ہے، توم ہوتا ہے، تو فرمایا تو پانی میں بھی ذائقہ ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہ کھارا پانی بھی ہوتا ہے تو اس سے وضو میں حرج نہیں ہے۔ ارادتاً پانی نہ اتارے، پانی اگر ارادتاً اتارے گا تو روزہ ٹوٹے گا، جبکہ روزہ یاد ہو۔ اس طرح جب روزہ یاد ہے، کلی کرتے ہوئے پانی اتر گیا، ویسے خود بخود اتر گیا، تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر روزہ یاد نہ ہو تو نہیں ٹوٹے گا۔ اب یہ کہ وضو کر لیا
پانی نکال دیا منہ سے سارا. اب اگر کچھ نمکینی وغیرہ چلی گئی، جو پانی میں ٹیسٹ تھا وہ چلا گیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. پھر پیش کیا گیا سلسلہ سبق آموز سچی کہانیاں. اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں. پیارے پیارے مدنی منوں، اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن پاک میں کئی ایک سچے واقعات کو بیان کیا. اسی طرح ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی بہت سارے سچے واقعات، حکایات کو بیان فرمایا. اس میں نصیحت ہوتی ہے. نیک لوگوں کے واقعات میں بھی سبق ہوتا ہے اور برے لوگوں کے واقعات میں عبرت کا سبق ہوتا ہے. آئیے آج میں آپ کو ایک ایسا سچا واقعہ سناتا ہوں کہ جس کو ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا. یعنی آپ نے صحابہ کرام کو یہ حکایت سنائی تو میں اس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں عرض کرتا ہوں. اس کو توجہ کے ساتھ سننا ہے اور اس میں سے اپنے لیے ہم نے درس کے مدنی پھول لینے ہیں. پھر پیش کیا گیا سلسلہ عشرائے رحمت. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ تاجدار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص شقی یعنی بدبخت ہے. جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ شخص شقی یعنی بدبخت ہے. اور جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. خدائے رحمان جل مجدہ کا کروڑ ہا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا. ماہ رمضان کے فیضان کے تو کیا کہنے ہیں، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے. اس مہینے میں اجر و ثواب بہت ہی بڑھ جاتا ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے. بلکہ اس مہینے میں تو روزہ دار کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے. عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں. اور ایک حدیث پاک کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے. جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 60,000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے. پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدہ کے عوض یعنی بدلے اسے جنت میں
ایک ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ اس کے بعد پیش کیا گیا شرعی رہنمائی کے لیے سلسلہ دارالافتاء اہل سنت۔ سر میرا نام کیسر محمد اطاری ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر زبان میں تھوک اندر چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا؟ میرا سوال یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں بندہ انہیلر یوز کر سکتا ہے؟ جی انہیلر کا استعمال، جی پہلا سوال تھوک چلا جائے اگر حلق میں، تھوک سے کچھ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے کہ بندے نے کلی کی، جیسے وضو کے لیے کلی کی ہے، تو پھر اس میں یہ کہ اچھی طریقے سے تھوک کلی کر دے۔ اب جو نکال دیا بالکل نکال دیا، اب کچھ تری باقی ہے تو وہ بھی اگر اندر چلی جاتی ہے تو اس سے روزے پر اثر نہیں پڑے گا، روزہ ہو جائے گا اس سے۔ ٹھیک ہے، اور انہیلر استعمال کرتے ہیں دمے کے مریض جو ہیں، اس میں شاید دوائی بھی ڈلتی ہے کچھ؟ جی اس میں جو ہے وہ باقاعدہ اندر جاتا ہے، اس کی دوائی اندر جاتی ہے۔ انہیلر کے استعمال سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس میں دوائی باقاعدہ حلق کے اندر جاتی ہے۔ میرے پیپر بھی ہو رہے ہیں، ان حالت میں مجھ پر روزہ فرض ہوگا کیونکہ میں نے پڑھنا بھی ہوتا ہے؟ دور پیپر دینے ہیں، امتحانات کا سلسلہ، امتحانات تو اپنے جدول کے حساب سے چلتے رہتے ہیں، وہ رمضان وغیرہ کو نہیں دیکھتے، تو اب یہ مشکل والا کام ہے، محنت کرنی پڑے گی، تو کیا روزہ اب بھی فرض ہوگا؟ جی بالکل فرض ہوگا۔ یہ والا امتحان پتہ نہیں دے سکیں گے نہیں دے سکیں گے، لیکن قبر کا جو امتحان ہے، قیامت کا جو امتحان ہے وہ لازمی ہے۔ قبر میں لازمی سوال کیے جائیں گے، اسی طرح محشر میں بھی سوالات کیے جائیں گے، وہ لازمی سوال ہیں۔ تو جو روزہ ہے یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور مسلمان پر باہر صورت جو عاقل و بالغ ہے اس پر یہ فرض ہے۔ یہاں تک کہ یہ تو پیپر کا معاملہ ہے نا، فقہاء کرام نے یہاں تک لکھا کہ کوئی شخص مزدوری کرتا ہے، نان بائی ہے، تندور کے اندر نان لگاتا ہے، یہ اس کا کام ہے، وہ مشکل کام ہے، مشکل ترین کام ہے، پیپر سے مشکل کام ہے، ان کے بارے میں۔ اور مشکل کام کے علاوہ دوسری بات یہ کہ یہ تو روزی ہے نا بندے کی، اسی کے ذریعے وہ گھر چلا رہا ہے اپنا۔ اگر وہ شخص پورا دن کام کر کے روزہ نہیں رکھ سکتا تو فقہاء کرام نے اس پر لازم کیا کہ وہ آدھا دن کام کرے، ٹھیک ہے، اپنی غذا کو کم کر دے، اپنے اخراجات کو کم کر کے وہ روزہ رکھے گا۔ اس کو کام کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو پیپر کی وجہ سے ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ روزہ چھوڑیں، اور یہ صرف ایک نفس کا بہانہ ہے کہ پیپر میں مجھے محنت کرنا پڑے گی اس لیے میں روزہ نہ رکھوں، تو ایسا نہیں ہے۔ ان کو روزہ رکھنا پڑے گا، اور پیپر کی تیاری میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ پیپر تو تیاری تو رات کو کریں گے، رات کو کرنا ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر دن میں بھی کرنا ہو تو پیپر کوئی ایسا جان جوکھوں کا کام نہیں ہوتا کہ جس میں بندہ جو ہے وہ خالی پیٹ یا جو ہے وہ پیاس کے عالم میں نہ کر سکے۔ اور پھر اس کی جو خالی پیٹ ہے، خالی پیٹ اگر بندہ ہو تو اس میں یاد کرنا یہ زیادہ مفید ہوتا ہے، بندے کو زیادہ یاد رہتا ہے، جبکہ بہت زیادہ بھوک کی شدت طاری نہ ہو۔ لیکن کوئی بھی صورت ہو بہرحال روزہ چھوڑنے کی ان کو اجازت یہ نہیں ہے، روزہ رکھنا پڑے گا۔ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ صبح کی نماز جو ہے اس کا ٹائم ہے 4:30 بجے جماعت کا، لیکن جو میں سحری وغیرہ کر کے تقریباً 3:20 پہ فارغ ہو جاتا ہوں، تو اس کے بعد اذان جو ہے وہ تقریباً ہوتی ہے 3:30 بجے، تو باقی جو 50 منٹ ہے وہ ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے، اس لیے کرنا ہوتا ہے، تھوڑی دیر سونا بھی ہوتا ہے، تو جماعت کا ویٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم جماعت سے پہلے گھر میں نماز پڑھ کے سو جایا کریں؟ بالکل جماعت کا ان کو انتظار کرنا پڑے گا، یعنی اتنا فاصلہ، یعنی 1 گھنٹے کا فرق تو نہیں ہوگا، یعنی سحری کا وقت میرے خیال میں دیر سے ہوگا، لیکن یہ 3:30 بجے بند کر دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال اگر 3:30 بجے بھی ختم ہو رہا ہے، پنجاب میں جلدی ہے تقریباً 3:30 بجے کے آس پاس، اگر 3:30 بجے بھی ختم ہو رہا ہے تو بھلے فجر کی جماعت 4:30 بجے ہوتی ہو، ٹھیک ہے، ان پر جب ان کے قریب مسجد موجود ہے اہل سنت کی، جس کے امام صاحب جو ہے وہ صحیح القراءت ہیں، صحیح طریقے سے نماز پڑھاتے ہیں، تو پھر ان پر جماعت واجب ہے، لہٰذا یہ انتظار کریں، یا بھلے ان کو اعتماد ہے اس بات کے اوپر کہ وہ کھڑے ہو جائیں گے، جاگ جائیں گے نماز کے ٹائم میں، تو وہ سو جائیں، لیکن اس صورت میں سوئیں جبکہ جاگنے کا اطمینان ہو، یا تو خود جاگ جائیں گے، کوئی آ کے جگا دے گا، ایسا بندوبست کیا ہے تو سو سکتے ہیں، اور اگر اس پہ اعتماد نہیں ہے تو پھر جاگیں گے اور جماعت جو ہے وہ اس کو پڑھ کے پھر سوئیں۔ اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جماعت کو چھوڑ دیں گے۔ اچھا حضور، یہ ان کو تو ہم نے مسئلہ بتا دیا، کمیٹیوں کو ان دنوں میں رویہ کیا رکھنا چاہیے اس حوالے سے؟ دیکھیں دونوں باتیں ہیں، دو طرح، یعنی اصل جو احناف کے نزدیک فجر کی جماعت ہے نا وہ لیٹ پڑھنا ہی مستحب ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ چونکہ اصل جو تاخیر ہے اس میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایک وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ عام دنوں کے اندر جب تاخیر سے نماز پڑھی جائے گی تو اس میں افراد زیادہ آتے ہیں، جماعت زیادہ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بھی فقہاء احناف نے جو اپنی دلیل دی ہے دیر سے نماز پڑھنے کی وہ ایک یہ دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو رمضان کے حوالے سے ایک رواج بھی ہمارے یہاں پر، اور اس میں ایک فائدہ بھی ہے
کہ اگر جلدی کروا لی جائے لوگ اٹھے ہی ہوتے تو ہیں، لوگ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں. اب جیسے فیضان مدینہ کا ہمارا سلسلہ ہے تو ایک بالکل جدا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ افراد ویسے ہی موجود ہوتے ہیں، انہوں نے ویسے ہی جاگنا ہوتا ہے، تو یہاں لیٹ ہوتی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہاں قریب کی آبادی کو اتنا زیادہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتی، یہاں پہ جو افراد موجود ہوتے ہیں وہی پڑھتے ہیں. باقی اس کے علاوہ جو جلدی نماز پڑھنے میں حرج بھی نہیں ہے، اور رمضان کے مہینے کے اندر جو ہے چونکہ لوگ سحری کر کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ جلدی نماز پڑھیں اس کے بعد سو جائیں، تو یہ سمجھ آتا ہے کہ جماعت اگر جلدی کر لی جائے تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ جماعت کے اندر یہ شامل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، نمازیوں کی رائے بھی اس میں شامل ہو اور مل جل کر فیصلہ کیا جائے تو اس سے فائدہ حاصل ہوگا. اور اس کے بعد اللہ عز و جل کے حضور ہچکیوں اور آہوں کے ساتھ مغفرت کی دعائیں اور التجائیں سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا. آئیے اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں. سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، ہم گناہ گاروں کو تیرے پیارے حبیب کی امت نے پیدا کرنے والے مولا، ہمیں ماہ رمضان جیسا عظیم مہینہ عطا فرمانے والے، تیرے گناہ گار، سیاہ کار، بدکار، بد اتوار بندے تیری بارگاہ میں بڑی امید لیے حاضر ہیں کہ تو ہمیں بخش دے گا. تو ہمارے گناہوں کی طرف مت دیکھ، ہماری بدکاریوں کی طرف مت دیکھ. مانا کہ اٹھے ہوئے ہاتھ بھی گناہ گار ہیں، تجھ سے مانگ رہی ہے زبان، وہ بھی گناہوں سے آلود ہے. رواں رواں پورا کے پورا وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. مگر مولا کریم تیری رحمت پر بڑی امید ہے. تو فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو. اے رب کریم تیری قسم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے. مانا گناہ بہت 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 ہے، مگر تیری رحمت کا کوئی شمار نہیں ہے. مدنی چینل پر تیرے کئی بندے، تیرے کئی بندیاں تیرے آگے ہاتھ اٹھائے ہوئے تجھ سے رحمت کی بھیک مانگنے کے لیے حاضر ہے. اے رب کریم تیرے پیارے حبیب کے رخ روشن کا واسطہ، تیرے پیارے حبیب کے پاکیزہ آنسوؤں کا واسطہ ہم سب کی مغفرت کر دے. اے ہمیں عشرہ رحمت عطا کرنے والے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں. مولا ہمیں گناہ سے بچا، ہر گناہ سے بچا، ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا، نیک خصلت بنا مجھ کو مولا، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے مولا، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے. فضل کر رحم کر تو عطا کر، اور معاف ہے خدا ہر خطا کر. فضل کر رحم کر تو عطا کر، اور معاف ہے خدا ہر خطا کر. میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے مولا، میرا سب حال
मुलाहजा किया गया सिलसिला इल्म व हिकमत की बातें। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। मुसलमानों का जो आजकल के मुआशरे के अंदर और इस ज़माने में जो हाल है वो ढका छुपा नहीं, ठीक है, यानी दीन से जो बढ़ती हुई दूरी है और एक तरह की जो अगियार की साजिशों की वजह से एक तरह की बेजारी वाली भी कैफियत है कि दीन के करीब जो मुसलमान वो आना नहीं चाहता, दीन से दूर नज़र आता है ज़िंदगी के एतबार से, ख्यालात के एतबार से। तो ऐसा यानी क्यों है, ठीक है, यानी वो क्यों दूर हो गया? इसलिए कि उसने दीन को जैसा समझना चाहिए था, उसका ज़रूरी मफहूम, इजमाली मफहूम, एक तो वो उसके जहन में नहीं है। दूसरी बात, उसको मज़ीद समझने के लिए उसने कुछ बाकायदगी इख्तियार करके अपनी तरबियत नहीं की या मज़ीद दीन को समझने की कोशिश नहीं की। जब तक सही मानों में वो दीन को समझेगा नहीं तो अमल करने की बारी तो बाद में आएगी। बाज़ लोग तो ये समझते हैं कि मसलन नमाज रोज़ा हो गया, तस्बीह और मुसल्ला आ गया, भाई यही दीन है। बात ये कहते हैं कि सिर्फ अरकान इस्लाम दीन सिर्फ इसका नाम है, मसलन कलमा तैयबा हो गया, नमाज रोज़ा ज़कात और हज हो गया। इसके अलावा बात सोचते हैं कि सिर्फ ये जो हमारे अकायद हैं, दीन अकायद का नाम है, ठीक है, और बाकी आज़ादी है। जिस तरह दुनिया के अंदर रहना है, दुनियादारों की तरह, काफिरों की तरह, फाजिरों की तरह, उसी तरह ज़िंदगी गुजारते रहो, अपने जहन को जो है बुरे ख्यालात की आमाजगा भी बना लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बाज़ ने तो महज अकायद को दीन समझा हुआ है, बाज़ ने महज मसाइल को दीन समझा हुआ है। तो दीन का जो सही मफहूम है ना, वो जानना एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है, इसलिए भी ताकि वो अपने दीन को बचा सके, कहीं कुफर तक नौबत ना पहुँच जाए, इसलिए भी कि अपने दीन की जो है वो तबलीग कर सके और अपने आप को दीन का पाबंद बना सके। कुरान करीम के अंदर जो मुख्तसर तरीन अल्फाज निजात याफ्ता लोगों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, बार बार उनकी तकरार होती है, अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, इन जगह मुतादद आयात में। तो ईमान और आमाल सालिहा, ये दो लफ्ज याद कर लिए जाएं, ईमान और आमाल सालिहा, नेक अमाल, इस दायरे में जिंदगी गुजारना ये दीन है। अल्लाह। तो ईमान जो है इसका ताल्लुक खुद इल्म से है, ठीक है, और ईमान के बाद मसाइल जो इबादत है, अमाल सालिया है, एक उनका इल्म होता है जिसको इल्मुल मसाइल कहते हैं। ठीक है, मैंने इसके हवाले से इशारा कर दिया। जी जी। एक तो हो गया इल्मुल अकाइद, ठीक है, ज़रूरी अकाइद, दूसरे हो गए इल्मुल मसाइल, शरीयत का इल्म, अपने ज़रूरी मसाइल का इल्म। और बारहा हमारे यहाँ मदनी चैनल पर फ़र्ज़ उलूम की बात होती है। फ़र्ज़ का इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, वाजिब का इल्म हासिल करना वाजिब है, सुन्नत का इल्म हासिल करना सुन्नत है, मुस्तहब का इल्म हासिल करना मुस्तहब है। तो दीन ये है कि दुनिया में इस तरह रहना है कि आपने आखिरत की तैयारी कर। इसके बाद आपने मुलाहजा किया सिलसिला साइड इफेक्ट और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया के हमराह आशिकाने रसूल का ताम। अपने बच्चों को बचाने के लिए आप अपने घर का मुआयना कीजिए, आज ही कर लीजिए कि आपके घर में ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहां पर एक बच्चे को करंट लग सकता है। दूसरा, गरम बर्तन पकड़ लेते हैं, तो जब अगर आप दस्तरखान, जैसे आज आप इफ्तार में दस्तरखान लगाते हैं, सहरी में दस्तरखान लगाएंगे, अगर बच्चे हैं तो अव्वल तो यूँ दस्तरखान ना लगा दें, गरम मतलब गरम पतीले ना रख दें, गरम बर्तन ना रख दें कि बच्चा आए और उसको पकड़ ले, गरम इस्त्री को ना पकड़ ले, क्योंकि बाज़ औक़ात वो इस्त्री कर कर फ़ोन पर जवाब, ज़्यादातर फ़ोन पर जवाब देने चले गए या किसी आस-पास वाले को जवाब देने चले गए, या कोई खाना आपने चूल्हे पर रखा हुआ वो उठाने के लिए चले गए, उसको या उसको देखने के लिए चले गए और इस्त्री यूं के यूं ही रख दी, बच्चे ना आकर इस्त्री को हाथ लगा देना है। खुदा ना खासा इस्त्री ही गरम गरम इस्त्री बच्चे के हाथ पर पड़ जाए या उसके पाँव पर पड़ जाए, कैसी तकलीफ होगी उस वक्त बच्चे को। तो इससे अपने बच्चे को बचाएं। इसी तरह बाज़ों का दवाइयाँ, हालांकि हर दवाई पर कमो बेशर दवाई पर लिखा हुआ है तमाम दवाएं बच्चों की पहुँच से दूर रखिए। अब दवाई अपने खुद बच्चा खा ले, ये नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे उठाकर वो शरबत हो, खांसी का शरबत हो या बुखार का शरबत हो, इसकी बोतल उठाकर ले आते हैं और खुद पी लेंगे तो उनको नुकसान होगा, उनको पता ही नहीं है कि ये बोतल पीनी भी है नहीं पीनी, या शरबत पीना या नहीं पीना, तो इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसी तरह अगर जीना बच्चा उतर रहा है तो बराए करम कोई ऐसी तरकीब बनाएं कि बच्चे का हाथ पकड़ कर जीना उतरवाएं या क्योंकि बच्चा जब जीने से गिरता है ना, खुदा ना खास्ता, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऐसी बेहतियातियाँ बाज़ औक़ात करते हैं। मैं आपको एक मंजर दिखाने जा रहा हूँ, बेहतियाती की इंतहा का मंजर दिखाने जा रहा हूँ, जो कमज़ोर दिल वाले हैं वो बराए करम ना देखें। होने
الورا یا رسول خدا رسول خدا. اب آپ غور کیجئے، آپ کا بچہ کیا گیلری پہ نہیں چڑھتا؟ آپ کا بچہ کیا کھڑکی پر نہیں چڑھتا؟ کیا آپ کا بچہ کیا چھت پر نہیں چڑھتا؟ کیا آپ کا بچہ کیا منڈیر کے اوپر کھیل نہیں رہا ہوتا؟ آپ غور کیجئے، کار کا دروازہ پراپر بند نہیں کرتے بچے. جلدی جلدی بیٹھو، جلدی جلدی بیٹھو، جلدی ہو رہی ہے، دیر ہو رہی ہے، دیر ہو رہی ہے، جلدی 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 بیٹھو، جلدی بیٹھو. ہاں بھائی دروازہ بند ہو گیا، دروازہ بند ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد بچے نے دروازہ کھول دیا ٹھا کر کے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ کار کے اندر چائلڈ لاک موجود ہے. اگر آپ بچے کو پیچھے بٹھا رہے ہیں، آگے بٹھا رہے ہیں، پلیز چائلڈ لاک لگا دیجئے. اتنی جلدی کیا ہے آپ کو؟ کیوں بیچارے کی زندگی سے مطلب آپ خیال نہیں رکھ رہے؟ وہ کھول لے گا، اچھا وہ کھولے گا، وہ گرے گا، دروازہ کھل جائے گا، پیچھے سے کار آئے گی، اس کو نقصان الگ ہوگا. مسائل ہی مسائل ہیں. اسی طرح اکیلے سڑک عبور کرتا ہے بچہ تو دیکھ لیجئے، ہمارے عموماً وہ روڈ پر جو برج بنے ہوئے ہوتے ہیں پیدل چلنے کے، اس پر آپ اتنے سے بچے کو چڑھا دیں گے، خدا نہ خاصا برج میں عموماً گیپس بنے ہوئے ہوتے ہیں، خدا نہ خاصا اس سے بچہ ڈھڑک گیا یا سیڑھی چڑھتے چڑھتے گر گیا، یہ دیکھ لیجئے. اسی طرح گرم پانی میں ہاتھ نہ ڈال دے، یہ دیکھ لیجئے. چلتے چولہے کے قریب بچہ نہ چلا جائے، اس کا خیال رکھیے. مٹی کا تیل، میرے گھر والے بتاتے ہیں، میں شاید 1 یا 1.5 سال کا تھا، مٹی کا تیل میں پی گیا. مجھے میرے گھر والے بتاتے ہیں، میں 1 1.5 سال کا تھا، مٹی کا تیل گھر میں ہوگا اور میں تو پی گیا تھا. اور پھر مجھے لے کر ہسپتال لوگ بھاگے تھے، جو بھی ہوا تھا. تو یہ واقعہ خود میری ذات کے ساتھ 1 1.5 سال کی عمر میں مجھے کیا پتا کہ میں نے مٹی کا تیل کیسے پیا تھا، کیا پیا تھا. لیکن مجھے میری والدہ نے بتایا تھا، مرحومہ، اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت کرے. ماہ رمضان کی برکتوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ میری ماں کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے. تو میری ماں مجھے بتاتی تھی کہ تو نے مٹی کا تیل پی لیا تھا. تو ہم اور اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. پیٹرول پڑا ہوا ہوتا ہے، مٹی کا تیل رکھا ہوتا ہے، اسی طرح مطلب بلیچ رکھا ہوا ہوتا ہے، اور بہت ساری کیمیکل والی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں. بچے کو کیا اٹھا کر پی لیں گے؟ اسی طرح چاقو رکھی ہوئی، ہاتھ کٹ سکتا ہے، آگ میں ہاتھ ڈال سکتا ہے، ہاتھ جل جائے گا. بہت ساری چیزیں میں نے لکھی ہوئی ہیں. ہو سکتا ہے کوئی چیز کھا لی، کھاتے کھاتے باتوں کا، اچھا بے احتیاطی بھی نہیں ہے، نارملی تو وہ ہڈی پھنس گئی. تو آپ دیکھیے کہ بچے کو کھانا دے رہے ہیں، اس کے پلیٹ میں دیکھ لیے کوئی ایسی ہڈی تو نہیں ہے. اگر وہ مچھلی کھا رہا ہے تو کوئی ایسا کانٹا تو نہیں ہے. بچے کا پھنس جائے گا بیچارہ، تکلیف کتنی ہوگی. شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا، شہزادی کونین ہے سیدہ زہرا. اس کے بعد نشر کیا گیا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. ہمارے یہاں جو تجارت کا جو بہت بڑا جو مطلب کہ بیڑا غرق کرنے والی جو شے ہے، وہ اپنی زبان کو پورا نہ کرنا، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، وعدہ پورا نہ کرنا، مس کمنٹمنٹ. یہ اس نے ہماری تجارت کو جو نقصان پہنچایا، اللہ کی پناہ. ارے بالکل دین دہاڑے جھوٹ بولتے ہیں یار، دین دہاڑے مطلب کہ دھوکہ دیتے ہیں. ابھی آپ خریداریاں کر رہے ہوگے، بازاروں میں جا رہے ہوگے، آپ کا دل کس سے مطمئن ہوتا ہے یہ بتائیے؟ فروٹ لینے جاتے ہیں تو فروٹ والے سے دل مطمئن نہیں ہو رہا ہوتا آپ کا. آپ فروٹ لینے کے ساتھ ساتھ آپ کپڑے لینے جاتے ہیں تو کپڑے لینے والے سے آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہوتا. آپ اور بھی کچھ سامان لینے کے لیے جاتے ہیں، جوتے لینے جاتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ لیدر ہے، آپ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یار یہ لیدر ہے، گتا بتا تو نہیں ڈال دیا ہے. کپڑا لینے جاتے ہیں تو آپ اسے 10 سوال کرتے ہیں کہ یار یہ خراب تو نہیں ہو جائے گا، اس کا رنگ تو نہیں اتر جائے گا. وہ 1000 زبانیں کرتا ہے کہ نہیں نہیں واپس لے لیں گے، بے فکر ہو. دکاندار بھی بہت پرانا آدمی ہوتا ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ کون واپس کرنے کے لیے ہمارے یہاں آتا ہے. زبان ہمارے یہاں بڑی، اس کی کوئی قیمت، اس کی کوئی اہمیت رہی نہیں ہے ہمارے یہاں. زبان کی قیمت، زبان ہوتی ہے یار. آپ نے بول دیا کہ نہیں یہ کالا ہے تو کالا ہے، یہ سفید ہے سفید ہے، یہ صحیح ہے غلط ہے، یہ کم ہے یہ زیادہ ہے. یہ مطلب کہ
2 नंबर की चीज है तो ये 2 नंबर की चीज है, ये 1 नंबर की चीज है तो ये 1 नंबर की चीज है। हम लोगों को धोखा क्यों देते हैं? बहुत अजीब और गरीब बात पता चली सोशल मीडिया के जरिए। मेरे लिए भी ये बात इतनी ज्यादा मतलब कि वो पुरानी नहीं है, बल्कि बिल्कुल एक नया पहलू सामने आया सोशल मीडिया के हवाले से। और खबर ये मतलब ये आया, चलें बताएं, खबर बताएं। समाजी राब्ते की वेबसाइट का इस्तेमाल मायूसी और हसद के जज्बात को उभारता है। तहकीक। अब ये मायूसी और हसद के जज्बात को कैसे उभारता है, इस पर थोड़ा सा जो मुझे रिपोर्ट पढ़ाई गई कि यहाँ पर एक दूसरे एक पोस्टें देते हैं ना, उससे उसको अपने कमेंट्स दिए, अपने तासुरात दिए। तो बहुत सारे नाकाम किस्म के लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पर अपना वक्त बर्बाद कर रहे होते हैं। इसमें कामयाब दोस्त भी होते हैं, फैमिली मेंबर्स भी होते हैं, वो भी अपनी पोस्टें दे रहे होते हैं कि मेरा ये काम हो गया, मेरा ये प्लॉट हो गया, मेरा मकान हो गया, तो मेरा फलां कामयाबी हो गई, मैं फलां ये हो गई, फलां ये मिल गया, फलां वो मिल गया। इस तरह की चीज़ें तबसरे करते हैं। इससे 2 नुकसान सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। जो नई तहकीक जो प्रिंट की सूरत में मेरे पास मौजूद है, इसमें 2 नुकसान को तो मुहक्किकीन ने डायग्नोस किया है। एक तो ये कि उसके अंदर अकेलेपन का और मायूसी और नाउमीदी की एक अजीब सी कैफियत पैदा होती है कि यार मैं इतना नाकाम आदमी हूं, कुछ भी नहीं कर सक रहा, वगैरह वगैरह, क्योंकि वैसे ही सोशल मीडिया वाला बहुत अकेला होता चला जा रहा है और एक गेट टुगेदर का मामला कम हो गया है। दूसरी बात जो सामने आई है वो है कि हसद का जज्बा पैदा हो जाता है। अब देखिए, हम जैसे इंसान कितने नेक, कितने परहेजगार, कितने साफ सुथरे लोग हैं, इसको आप अंदाजा कर सकते हैं। अब किसी की कामयाबी को देखकर आप कितनी दुआएं देते हैं उसको, कि जलन पैदा होती है, हसद होती है। उसमें भी अगर प्रोफेशनल जेलसी बीच में आ गई, अब बिल्डर बोले कि मेरा फला फ्लैट बिक गए, तो दूसरा बिल्डर को खुशी के मारे को दावत कर देगा कि यार हम दोनों ने बिल्डिंग एक साथ बनानी शुरू की, तेरे सारे फ्लैट बिक गए, उसकी खुशी में मैंने तेरी दावत कर दी है। प्रोफेशनल जेलसी आ जाती है। 2 डॉक्टर आपस में एक साथ बैठे हुए हो, एक डॉक्टर के क्लिनिक में रश हो तो दूसरे डॉक्टर को उसके बाद रश नहीं आएगा, वो उठकर सीट से चला नहीं जाएगा मिठाई का डब्बा लेकर, जी मैं आपके सामने रसगुल्ले लाया हूं, तो किस खुशी में लाया आप? आज मैं देख रहा हूं आपके पास पेशेंट का बड़ा रश है, मैं खाली खाली बैठा हुआ था, मैंने सोचा चलो मिठाई का डब्बा लेकर चला जाता हूं खुशी के मारे कि आपको इतने मतलब के पेशेंट मिलते हैं, मेरे को तो कोई पेशेंट ही नहीं मिलता। हसद पैदा होती है इसके बजाय, कि वो हसद ये है कि उससे वो नेमत जाया हो और मुझे मिल जाए, ये हसद है। हाँ, रश करता है आदमी, एक अलग चीज है। तो इससे एक हसद का जज्बा पैदा हो रहा है, ना उम्मीदी और मायूसी की फिजा कायम हो रही है इस सोशल मीडिया के जरिए। कि अच्छा, फिर पोस्ट करने वाला हर कोई अहले मोहब्बत नहीं होता, हर किसी को जान पहचान नहीं होती। ये सोशल मीडिया भी एक अजीब दुनिया हो गई है कि आप नॉर्मली तौर पर तो किसी से ऐसी बात करते ही नहीं है। सोशल मीडिया पर 100-100, 200-200, 300-300, 400-400 ऐसे दोस्त बनाकर आप बैठे हुए हैं जिनको ना जानते हैं, ना पहचानते हैं, ना जिनके आगे पीछे का आपको कुछ पता है। बस उससे आप अपने मामला शेयर कर रहे होते हैं, राज की बातें बता रहे होते हैं, घर की बातें बता रहे होते हैं, अपने पर्सनल मैटर आप डिस्कस कर रहे होते हैं। मैं तो अक्ल काम नहीं करती कि आखिर ये कैसी बीमारी है जो इस कौम को लगी हुई है। मैंने 2 बाईपास करवाए हुए हैं और रोज़ा मैं रख नहीं सकता, तो इस सिलसिले में मुझे शरई तौर पर, इस्लामी तौर पर इस सिलसिले में मेरी रहनुमाई फरमाएं कि मैं क्या करूं। बाईपास करवाया या ना करवाया, इससे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता रोजे के ताल्लुक से। ऐसा मरीज कि जो या तो उसको तबीब हादिक यानी माहिर तबीब गैर फासिक वो कह दे कि तुमको रोज़ा रखोगे तो तुम्हारी बीमारी बढ़ जाएगी या जान चली जाएगी या अक्ल चली जाएगी, तो इस तरह का वो मना करे तो रोज़ा उस वक्त ना रखे, बाद में रख ले, कज़ा कर ले। या खुद अपना तजुर्बा है कि रोज़ा रखता है तो बीमारी बढ़ जाती है, तकलीफ बढ़ जाती है बीमारी की, तो अक्ल चली जाने का खौफ वगैरह, तो इसका अपना तजुर्बा हो तब भी
रोज़ा उन दिनों ना रखें। मसलन गर्मी है, इसमें बर्दाश्त नहीं होता, सर्दी में बर्दाश्त हो जाता है, सर्दी में कज़ा कर लें, ये रियायतें मिलेंगी। अच्छा, या ऐसा बूढ़ा कि जिसको रोज़ा रखने की ताकत ही नहीं है, न गर्मियों में रख सकता है न सर्दियों में रख सकता है। हाँ, अगर गर्मियों में नहीं रख सकता, सर्दियों में रख सकता है, तब तो इसको गर्मियों को बजाय सर्दियों में रखने की इजाज़त मिलेगी, मगर वही कि वो सर्दियों में कज़ा कर ले गर्मियों के रमज़ान के रोज़े, वो भी इसी सूरत में कि वो वाकई बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, ऐसा बूढ़ा है और आइंदा उसको सेहत लौटने की उम्मीद नहीं है। अगर ऐसा है तो उसको ये भी इजाज़त है कि वो एक रोज़े के बदले फिदिया दे दे, एक सदका फितर या उसकी रकम वो अदा कर दे। अच्छा, इसके बावजूद अगर इसकी ताकत लौट आई, यानी सर्दियों में भी नहीं रख सकता, गर्मियों में भी नहीं रख सकता और सेहत भी लौटने की उम्मीद नहीं है, ऐसा ज़ईफ़ कमज़ोर शेख फ़ानी इसको बोलते हैं, तो उसके लिए फिदिये की इजाज़त है कि वो फिदिया दे दे। बल्कि फिदिया वाजिब है ना, अब तो इस पर फिदिया वाजिब है कि फ़ी रोज़ा एक सदका फितर या उसकी रकम या उतने गेहूँ 2 किलो में से 50 ग्राम 80 ग्राम कम, समझो कि मोटा हिसाब 2 किलो गेहूँ वो दे दे, मगर 80 ग्राम कम वाजिब, 2 किलो में से 80 ग्राम कम देगा तब भी वाजिब अदा हो जाएगा। और अगर 2 किलोग्राम देगा तो 80 ग्राम जायद गए तो और अल्लाह की राह में गए, इसका भी इंशाअल्लाह अजर मिलेगा। फिर रोज़ा एक रोज़े का। अच्छा, इसमें भी अगर ये सारे इसने फिदिये भी अदा कर दिए, वाकई उसकी हालत ऐसी थी कि सेहत नहीं लौटेगी, फिर इत्तेफाक से लौट आई सेहत। बाज़ ऐसे बूढ़े आपने सुने होंगे, हो सकता है देखे हों, कि पूरे सफ़ेद बाल हो जाते हैं फिर काले बाल आने शुरू हो जाते हैं। हाँ, तो मैंने भी सुना है काले बाल आने शुरू हो जाते हैं। तो चलो काले और सफ़ेद तो अपने समझे, तो ताकत अगर लौट आई उसकी, तो अब ये कि वो फिदिये जो थे वो नफल हो गए, नफली सदका हो गया और रोज़े रखने फ़र्ज हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम मेरे बापा जान व रहमतुल्लाहि। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सब गुंबद को गस्ल दिया जा रहा है। अगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम से आपको इजाज़त मिल जाए तो आपकी क्या कैफियत होगी? हाय हाय, सब्ज़ गुंबद के ऊपर, मैं तो सही बात है कि चढ़ने की जरूरत ही नहीं करूंगा, मेरी तो यही कैफियत है। तो सुनहरी जालियों के पास बरसों से हाजिरी नहीं दी, मदीना शरीफ गया ज़रूर हूँ, मैं बाहर से हाजिरी दी है। तो वो एक तसव्वुर बस मेरा यूं जैसे कि बस अपने तौर पर समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, जो मैं समझ सका हूँ। जैसे आप किसी अजीज की कब्र पर जाएंगे तो कब्र ऊपर थड़े पे रखी होती है या ज़मीन के अंदर, वो आपकी अम्मी या अब्बू ज़मीन के अंदर हैं, सारे ज़मीन के अंदर होते हैं। तो अब ज़मीन के अंदर के तसव्वुर के साथ ऊपर से सुनहरी जालियों में ज़मीन, वो तो ऊपर है ना, अब तो पता नहीं कितनी तहें चढ़ गई हैं, ऊपर भी फर्श बढ़ बढ़ के वो कितना बढ़ गया। तो अब ये कि मैं वहाँ कैसे खड़ा रहूँ, ये मेरी अपनी सोचा। खड़ा हुआ सुनहरी जालियों पर हाजिरी 100% जायज़ है। बड़े बड़े उलमा हाजिरी देते हैं, अकाबिरीन और औलिया किराम की हाजिरियाँ बिल्कुल साबित हैं, सहाबा किराम की हाजिरियाँ साबित हैं। तो बहरहाल ये कि अपनी अपनी कैफियत होती हैं। बापा जान की बारगाह में सवाल है कि अगर आयत सजदा का तर्जमा पढ़ा तो क्या सजदा वाजिब होगा सुनने वाले और पढ़ने वाले पर? और अगर सजदा है तो सामे को मालूम नहीं कि ये आयत सजदा का तर्जमा है, तो इसका क्या हुक्म होगा? बराए मेहरबानी जवाब इरशाद फरमा दें। बहार शरीअत जिल्द अव्वल सफ़ा 730 मसअला 15। फारसी या किसी और ज़बान में
आयत का तर्जमा पढ़ा, यानी आयत सजदा का तर्जमा पढ़ा, तो पढ़ने वाले और सुनने वाले पर सजदा वाजिब हो गया। सुनने वाले ने ये समझा हो या नहीं कि आयत सजदा का तर्जमा है, अलबत्ता ये जरूर है कि उसे ना मालूम हो तो बता दिया गया हो कि यह आयत सजदा का तर्जमा था, और ये आयत पढ़ी गई हो तो इसकी जरूरत नहीं कि सुनने वाले को आयत सजदा होना बताया गया हो। पापा आपसे एक सवाल ये है कि डब्बे का दूध कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं? जज़ाकल्लाहु खैरा। जब तक एक्सपायर डेट गुजर ना जाए, क्योंकि उस पर लिखी होती है एक्सपायर डेट, तो और जब ये खुल जाए ना तो फिर कहते हैं कि जल्दी इस्तेमाल कर लिया जाए। जब तक पैक है ना तो एक्सपायर डेट मजबूत मानी जाएगी। खुल गया तो फिर बाहर की हवा के एयर टाइट और ये करते हैं कुछ इनके हिसाब किताब होते हैं, खुलने के बाद गड़बड़ हो जाती है। हाँ, खुलने के बाद फ्रिज में रखें। और दवाओं का भी कुछ इस तरह का अंदाज होता है, जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, क्योंकि जैसे कि वो आई ड्रॉप, तो आई स्पेशलिस्ट ने बताया था कि ये वैसे 1 साल उसकी डेट है जैसे, मगर खोल ली तो महीने के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लो, और अगर फ्रिज में रखोगे तो कुछ मजीद मोहलत मिल जाएगी, और खुलने के बाद वो फिर साल भर की तरकीब नहीं रहेगी। मदनी मुज़ाकरे के बाद देखा सिलसिला फैज़ान सहरी और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की सहरी के मनाजिर। आइए इसके मनाजिर देखते हैं। हजरत सैयदना अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद रहमत बुनियाद है। बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल रात के वक्त अपना दस्ते कुदरत फैला देता है ताकि दिन में गुनाह करने वालों की तौबा कबूल फरमाए, और दिन में अपना दस्ते कुदरत फैला देता है ताकि रात के वक्त गुनाह करने वालों की तौबा कबूल फरमाए, यहां तक कि सूरज मगरिब से तुलू हो, यानी कयामत से पहले पहले तक तौबा कर ली जाए तो रब गुनाहों को माफ फरमा देता है। ऐ मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, वैसे ही रब की रहमतें छमाछम बरसती हैं, और जब अशराए रहमत हमारे दरमियान आ गया, रमजान की रातों में रहमत का निदा देने वाला फरिश्ता ये निदा देता है कोई मांगने वाला उसकी मुरादें पूरी कर दी जाए, है कोई मगफिरत का सवाली उसका सवाल पूरा किया जाए, है कोई तौबा करने वाला उसकी तौबा कबूल की जाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है, गोया हदीस कुदसी है, ए इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान की बुलंदी तक पहुंच जाए फिर तू मुझसे मगफिरत का सवाल करे तो मैं तेरी मगफिरत फरमा दूंगा और इसकी जर्रा बराबर परवाह ना करूंगा। ए इब्ने आदम, अगर तू जमीन के बराबर खताएं लेकर मेरी बारगाह में हाजिर हो तो मैं उसके मुताबिक तेरी बख्शिश फरमा दूंगा, बशर्ते कि तूने मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराया हो। अरे उसी करम नवाजी की तो उम्मीद है। शायर लिखता है ना, अदल करे ते थर थर कंबन उचिया शाना वाले, मौला अदल करे ते थर थर कंबन उचिया शाना वाले, फजल करे ते बख्शे जासन मैं वर्गे मुकाले। शहजादी कौन है सईदा ज़हरा, शहजादी कौन है सईदा ज़हरा, सईदा ज़हरा, सईदा ज़हरा, सईदा ज़हरा, शहजादी कौन है सईदा ज़हरा, शहजादी कौन है सईदा ज़हरा, जो जाना खुल्द में हो पाए ज़ारा से लिपट जाओ, जो जाना खुल्द में हो पाए ज़ारा से लिपट जाओ, जिसे कहते हैं जन्नत, जिसे कहते हैं जन्नत, मिल्क गे खातून जन्नत का, शहजादी कौन है सईदा ज़हरा।
اور ٹرانسمیشن کے آخر میں ملاحظہ کیا USA اور کینیڈا کے ناظرین کے لیے پیش کیا جانے والا سلسلہ بلیسنگ آف رمضان. آئیے اس کے بھی مناظر دیکھتے ہیں. آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کے بارے میں کریں گے. ماشاءاللہ. سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ. لبیک. کیوں کہتے ہیں بتائیں. یہ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں. پہلے یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا آپس میں تعلق کیا ہے. ارے واہ بھائی واہ، یہ بھی کمال کا انٹرسٹنگ کوشچن ہے. ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ بتائیے ضرور بتائیے. اس کے تفصیلی احکام تو تفصیلی معلومات تو تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے. کچھ خلاصہ معلومات کے لیے عرض کرتا ہوں. جی جی. مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی وضاحت ہو چکی ہے. جی ہاں جی ہاں. شفا کے بعد زندگی ضروری ہے. ٹھیک. اور سورہ بقرہ کے اندر روحانی اور جسمانی زندگی کا ذکر ہے. اللہ اللہ اللہ. سورہ بقرہ کے 40 رکوع ہیں. 40 رکوع. 40 رکوع ہیں. 286 آیتیں ہیں. 286 آیات. جی. طویل ترین سورت ہے اور پورے قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے یہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہر رکوع کے اندر جی جی روحانی یا جسمانی رضا کا تذکرہ ہے. اللہ 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 اللہ. کہیں ایمان کا ذکر ہے, کہیں عمل کا ذکر ہے, ٹھیک ہے, کہیں روحانی جسمانی غذاؤں کا ذکر ہے, کہیں بنی اسرائیل پر من و سلوہ اترنے کا ذکر ہے, کہیں کعبے کو تعمیر کرنے کا ذکر ہے, کہیں حرام کاموں سے بچنے کا ذکر ہے. اس طرح ہر رکوع کے اندر آپ کو یہ ذکر ملے گا. اللہ اللہ. نماز کا ذکر ہے یا روزے کا ذکر ہے. ماشاءاللہ. تو یہ ساری ان چیزوں کا تعلق یا جسم سے ہے یا روح سے ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ تعلق ہے. ٹھیک. اور مفتی صاحب فرماتے ہیں یا پھر سورہ فاتحہ یہ دوا ہے اور سورہ بقرہ یہ غذا ہے. اللہ اللہ. تیسرا تعلق سورہ فاتحہ کے اندر اجمال ہے, یعنی اختصار ہے, اشارے کیے گئے سمجھنے. سمری. جیسے ہم نے کہا تھا نا پورے قرآن کا مضمون سورہ فاتحہ کے اندر ہے, چاروں آسمانی کتابوں کا مضمون اندر ہے, لیکن اس کی تفصیل سمجھنی ہو تو سورہ بقرہ کو پڑھ لیں. سبحان اللہ. مثال کے طور پر آپ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ذکر ہے. جی جی. تو سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل ہے. ماشاءاللہ. پھر آگے بندہ اللہ سے عرض کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. سورہ بقرہ کے اندر عرض کرتا نا بندہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو سورہ بقرہ کے اندر اس کی تفصیل بیان کی گئی. پھر آگے اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ میں سیدھے راستے پر چلا. تو سورہ بقرہ کے اندر ان لوگوں کا ذکر ہے جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیے. اللہ اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام اور اللہ کے دیگر نیک بندے. یہ تعلق ہے سورہ بقرہ کا. خوب تعلق ہے. اچھا یہ صرف سورتوں کا نہیں, یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اگرچہ قرآن 23 سال کے عرصے میں اترا, ہر آیت کا دوسری آیت سے گہرا تعلق ہے. ماشاءاللہ. کیونکہ قرآن ایک ایسا سمندر ہے, وسیع سمندر ہے کہ جو اس میں جتنا زیادہ غوطے لگائے گا وہ زیادہ ہی موتی لے کر آئے گا. صحیح ہے. یہ تو تعلق عرض کیا. اب سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ اچھا ایک ہوتا بقرہ, ایک ہوتا اردو والا بقرہ, کتاب والے کاف سے بقرہ. یہ بقرہ تو جانور ہوتا ہے. صحیح. اور ایک ہوتا بقرہ, کاف یعنی کہ قلم والے کاف سے نقطے جس پر لگے ہوتے ہیں. بقرہ, بقرہ کو کہتے ہیں گائے. عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں. اوکے. کاؤ. جی کاؤ. ٹھیک ہے. اصل میں سورہ بقرہ کے اندر 7ویں اور 8ویں رکوع میں ایک گائے کا واقعہ ہے. گائے کا واقعہ ہے, اور یہ واقعہ پورے قرآن میں اسی جگہ ہے اور کسی جگہ نہیں. ماشاءاللہ. اس وجہ سے اس سورت کا نام بقرہ رکھا گیا. اوکے.